ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہیڈنگ ہے کوسچن ٹو دی عربس۔ انگلش ورڈز پڑھتی ہوں پہلے۔ Have you considered the watering of the pilgrims and caring for the sacred masjid a substitute for believing in God and the last day and striving in the cause of God? They are not equal in the sight of God. God does not guide the wicked people. اب اس کی اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے عربوں سے سوال۔ آیت کا ترجمہ ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا متبادل سمجھا ہے؟ وہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ اللہ بدکار لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بہت اہم سورہ ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ہے یہ ابھی جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ جب مکہ فتح ہوا تو قرآن اس سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور جو ہے جب یہ مکہ میں گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر حج کیا تو یہ آیات اس سے پہلے کی ہیں، جبکہ ابھی کفار جو تھے وہ ان کا قبضہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کوشچن کر رہے ہیں، ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سوال جو ہے یہ اب کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آنے والے دور میں بھی یہ سب ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ عربوں سے کر رہے ہیں، جن کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ حاجیوں کو جب جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلا دو اور جو اللہ کا گھر ہے مسجد حرام ہے اس کی دیکھ بھال کر لو، تو یہ بس تمہارا خیال ہے کہ تم نے بہت بڑا اجر کما لیا۔ اور جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کمپیریزن کریں، اس کی جو ہے وہ دوسری آگے فرما کے کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال جو ہے اس کا یہ اس برابر ہے کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں برابر ایک جیسی نہیں ہیں، کیونکہ جو یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اپنی اس فکر میں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہیں اس بات کی پورا یقین ہے، شعور ہے کہ وہ دن آئے گا یقیناً جس دن ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور ہم نے اپنے تمام اعمال کا جو زندگی ہم نے اس زمین پر گزاری ہے، جس طریقے سے گزاری ہے، اس کے ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دہ ہونا پڑے گا۔ تو وہ اس فیتھ کے اوپر، اس یقین کے اوپر وہ اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں۔ اس کا ایک ایک جو بھی چیز وہ ہوتی ہے وہ اس میں ان کو وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو جائے، ہم سے وہی ویسے ہر سچویشن میں ویسے عمل ہو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے تمام اعمال کا اس دن جواب دہ ہونا ہے، اور اس کا مجھے جو ہے حساب کتاب پورا ہوگا اس کا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو یہ یوم آخرت پر ایمان لانے کی جو اہمیت ہے اس کو یہاں پر بہت نمایاں کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جد و جہد کرنا اللہ کی راہ میں، کہ جو لوگ اللہ کے اس مذہب کو، اس پیور دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ملاوٹیں کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو اللہ کے اس سیدھے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، اور جو چلتے ہیں ان کو اذیتیں دیتے ہیں یا ان کو
تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہی ہیں کہ وہ جو جو بلیورز ہیں، جو مومنین ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں کہ آزادی سے مذہب کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی پریکٹس کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہو، اور جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے کی وحدانیت ہے کہ ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا اور صرف اکیلے انہی کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کا نام ان کے برابر میں نہیں لانا، تو اس کی جو ہے وہ آزادی ہو سب کو۔ تو وہ جو ہے وہ پھر اس لیے وہ لوگ جو اس طرح کے ایمان رکھنے والے اور اس طرح کے کردار رکھنے والے لوگوں کو، مومنین کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو، ان کے لیے زندگی کو جو ہے وہ بہت مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف پھر تم جہاد کر سکتے ہو جو تمہارے اوپر آپریشن جو ہے تمہیں مبتلا کرے آپریشن میں۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کا جو اجر ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ اس برابر نہیں ہے کہ جو تم لوگ جو ہے حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد الحرام کی دیکھ بھال کر کر سمجھتے ہو کہ تم نے اتنا بڑا اجر کما لیا یا تم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ برابر بھی نہیں ہے کہ جو کام لوگوں سے سوال ہے کہ جو کام تم کرتے ہو اور جو دراصل حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے اس میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے اس طرح کے لوگوں کو جو صرف یہی کام کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ جنت جو ہے وہ اپنے لیے کما لی ہے، تو وہ جو ہے آخرت جو ہے وہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، تو وہ یہ ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے جو صرف دو ایک چیزیں کر کے سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت کے جو ہے وہ حقدار ہو چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 20 میں پڑھتی ہوں، اس کی ہیڈنگ ہے گڈ نیوز۔ انگلش میں پڑھتی ہوں آیت: Those who believe and immigrate and strive in the cause of God with their money and their lives are far greater in rank in the sight of God. These are the winners. اردو ہیڈنگ کا ترجمہ ہے خوشخبری، اور آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہی فاتح ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل جو کامیاب لوگ ہیں، جو فاتح ہیں، جو آخرت میں جن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے مراد ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ لپ سروس کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، لیکن زندگی وہ اپنی مرضی کی جس طرح چاہتے ہیں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ نہیں، تو ایمان لانا جو ہے وہ پورے اعمال کے ساتھ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ ایمان لایا ہے یا ایمان نہیں لایا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ وہی چیز جو ہے نا ان کو نمایاں کرتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، تو یہ خوبیاں ہیں کہ اگر ایک جگہ پر ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ اکیلے وحدانیت کا جو مذہب ہے، اکیلے انہی کی عبادت کرنے والا اور صرف انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا، اگر ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہ وہاں سے اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی اور اپنی جانیں بھی جو ہے زندگی بھی، اگر جہاد کرنے کا موقع آتا ہے، جنگ کرنے، اگر وہ دشمن جنگ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں وہ
اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کریں گے، ان سے فائٹ بیک کریں گے، واپس اگر وہ حملہ کریں گے تو ان سے پوری پوری طاقت کے ساتھ ان سے جنگ کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کا مرتبہ بہت بلند، اللہ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور یہی فاتح ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں۔ اب آیت نمبر 21، Their Lord gives them good news, mercy and approval from him, and gardens where they rejoice in everlasting bliss۔ تو پھر اس طرح لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس دنیا میں ہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اس کی طرف سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، رضامندی کی اور باغات کی، جہاں وہ ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسی خوشی ہوگی وہاں پہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو انسان ایسے چھوٹی موٹی چیزوں سے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو خوشی مل جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ وہی اس جو ہے وہ دنیا کی جو اونچ نیچ ہے اس میں پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں پہ پرفیکشن ہوگی، وہاں پر مکمل خوشیاں ہوگی، مکمل آرام ہوگا، مکمل خوبصورتیاں ہوں گی، باغات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، بلیس ہوگا، بہت وہاں پہ پرفیکشن کی زندگی ہوگی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق ہو جائیں گے اور ان کی رحمتوں میں وہاں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اور وہ عارضی بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ عرصے کے لیے بھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور ہمیں ہمیشہ کا کانسیپٹ اس لیے نہیں آتا کہ ہمیشہ کیا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر جو زندگی گزارتے ہیں وہ بہت ہی عارضی ہے۔ 60 سال، 70، بہت بڑا کسی نے جی لیا، کوئی اکا دکا تو 100 سال، اور وہ 100 سال والی جو باقی زندگی ہوتی ہے وہ بھی پتہ نہیں اس کے 20 سال جو ہے وہ انسان کیسی نہ ہونے کے برابر زندہ ہوتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ پینفل لائف ہوتی ہے جو وہ گزارا ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہے کسی کی زندگی چھوٹی، کسی کی درمیانی اور کسی کی بہت ہی لمبی، لیکن اس دنیا کے حساب سے، لیکن پھر بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں ہم عارضی ہیں اور ہمیں موت آ جانی ہے اور ہم نے کہیں اور چلے جانا ہے۔ تو جن کا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر، اس پیغام پر، اس روشنی پر، وہ تو خوش ہوتے ہیں اور وہ لک فارورڈ کرتے ہیں آگے جانے کے لیے اپنے مالک کے پاس، اس امتحان گاہ سے نکل کر اپنے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جا کے گزارنے کے لیے۔ تو لیکن جن کا یقین نہیں ہے وہ موت کا نام سننے سے بھی ڈرتے ہیں، اور وہ اس کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی موت کا نام بھی لے لے تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ چیز کہ موت آ جائے۔ تو وہ اس طرح جو ہے وہ ایک دھوکے میں وہ گرفتار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو آگے میں آیت نمبر 22 پڑھتی ہوں۔ Eternally they abide therein, God possesses a great recompense۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کا میں ترجمہ اردو میں پڑھتی ہوں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر عظیم ہوگا وہ کیا ہوگا، ہم اس چھوٹے سے ذہن کے ساتھ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہی ہیں اپنے مومنین کو۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 23، اس کی ہیڈنگ ہے If you have to make a choice۔ آیت انگلش میں O you who believe, do not ally yourselves even with your parents, your siblings, if they prefer disbelieving over believing. Those among you who ally themselves with them are transgressing۔ آگے میں پڑھتی ہوں ہیڈنگ کا ترجمہ اردو میں۔ اگر تمہیں کوئی انتخاب کرنا ہو کہ
ترجمہ ہے ہیڈنگ کا۔ آیت کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اتحاد نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ تم میں سے جو ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آگے کی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کا جو ہے ہیڈنگ ہے امپورٹنٹ کرائٹیرین۔ آگے آیت ہے پروکلیم if your parents, your children, your siblings, your spouses, your family, the money you have earned, a business you worry about, and the homes you cherish are more beloved to you than God and His messenger, and the striving in His cause, then just wait until God brings His judgment. God does not guide the wicked people. اب میں اردو میں پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کی اردو ہے اہم معیار۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے اعلان کرو اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے شریک حیات، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی ہوئی دولت، کاروبار جس کی تم فکر کرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لے آئے۔ اللہ بدکار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ان دونوں آیتوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کے جو ہے وہ اس کا میں فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کا فٹ نوٹ بھی ہے۔ Since the odds are overwhelming against any human being to actually believe and devote the worship of God alone, Surah 12 verse 103 to 106, it is virtually impossible to see a whole family believe. Thus, most believers have been faced with the choice, either me or God and His messenger. This choice is consistently stated by spouses of the believers or their parents, their children, etc. Consistently, the believers made the right choice. This is a mandatory test for all believers. اس کا اردو میں ترجمہ ہے چونکہ کسی بھی انسان کے لیے حقیقت میں ایمان لانا اور عبادت کو صرف اکیلے اللہ کے لیے وقف کرنے کے امکانات، جیسا کہ سورہ 12 اور اس کی آیت نمبر 103 سے 106 تک میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی کم ہیں۔ اس کے امکانات انتہائی کم ہیں، اس لیے ایک پورے خاندان کا یقین کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو اس انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا میں یا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ انتخاب مسلسل مومنین کے شریک حیات، والدین، بچوں وغیرہ کی طرف سے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن مومنین ہمیشہ درست انتخاب کرتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کے لیے ایک لازمی آزمائش ہے۔ سورہ 29 اس کی آیت نمبر 2۔ ایک اور فٹ نوٹ ہے The Quranic mathematical evidence points specifically at God's messenger of the covenant by adding the geometrical value of Rashad 505 plus the value of Khalifa 725 plus the verse number 24. We get 505 plus 725 plus 24 is equal to 1254, 19 times 66۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے قرآن کا ریاضیاتی ثبوت خاص طور پر اللہ کے میثاق رسول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ راشاد کی ہندسی قدر 505، خلیفہ کی ہندسی قدر 725 اور آیت نمبر 24 کو جمع کرنے سے ہمیں
505 जमा 725 जमा 24, जो कि 1254 बनता है जब हम इनको जमा करते हैं। और ये 19 पर पूरा का पूरा तकसीम होता है, 19 डिविजिबल 66। तो ये ये बहुत अहम आयात हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, ये आजमाइश, ये हर सूरत में जब आप जो शुरू में ईमान लाने वाले होते हैं, उनको ये इस आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तो ये आपको इंतखाब करना पड़ता है कि जब आपको अल्लाह ताला की, एक अकेले अल्लाह की इबादत करने का पैगाम आपके पास आता है, चाहे वो अल्लाह के अंबिया के ज़रिए से आए, रसूलों के ज़रिए से आए, या मोमिनीन के ज़रिए से वो अपने लोगों को दें, तो हमेशा ये होता है कि वो उस उनको इन कि वो ऐसा नहीं होता कि एक एक ख़ानदान में से, अगर एक घराने में से अगर एक ने अल्लाह ताला के उस ईमान पर पैगाम पर ईमान ले आया है, तो बाकी उसका सारा घर भी उसी तरह उसके साथ ईमान ले आएगा। ये तकरीबन नामुमकिन है ऐसा कर होना। तो इसलिए जो है वो हमेशा उनको जो है वो उम, एक इंतख़ाब करना पड़ता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा उस घर में से ले आया है और बाकी नहीं लाए, तो बाकी घर वाले जो है वो उसके लिए उसको या तो धमकी देंगे कि या तो तुम वापस हमारे दीन पर आ जाओ, या फिर तुम इस घर से निकल जाओ, या हम तुम्हारे साथ कता ताल्लुक करते हैं। इस तरह की जो है ये धमकियां जो हैं, अगर बीवी ले आई है तो उसको खावंद की तरफ से मिलेगी, अगर खावंद ले आया है तो बीवी उसको छोड़कर तलाक उससे लेकर जाने की धमकी दे सकती है। और इसी तरीके से बच्चे जो हैं, वो अगर ले आए हैं और माँ-बाप नहीं लाए, तो माँ-बाप दोनों जो हैं वो अपने बच्चों पर बहुत ज़ोर डालेंगे, दबाव डालेंगे कि वो उनको उस रास्ते से हटाकर वापस अपने आबा-ओ-अजदाद के दीन पर ले आएँ, जो कि बिगड़ा हुआ दीन है। तो ये इस तरह की जो है वो वो ख़ानदान के दूसरे रिश्तेदार जो हैं, चाहे चचा हैं, मामू हैं, जो भी हैं, वो सब जो हैं वो भी आपको जो मोमिन हैं उनको उनके साथ ताल्लुकात के सिलसिले में वो इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है, एक आज़माइश से। तो जैसा कि हमने देखा है, कुरान में भी पढ़ा है हमने कि किस तरह से प्रॉफ़ेट मोहम्मद के खुद अपने जो चचा थे, कैसे उनके खिलाफ हो गए थे, और किस तरीके से बाकी जो मोमिन उनके साथ जो मोमिनीन थे, उनके भी कितने अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो है वो उनके खिलाफ उल्टा खड़े हो गए थे, और उन्हें उनके खिलाफ जंगें भी करनी पड़ी थी कि आमने-सामने में, कि एक तरफ अगर एक भाई है जो ईमान नहीं लाया, वो काफ़िरों की साइड पे है, तो जो ईमान लाया है वो ईमान वालों की साइड पे है। तो इस तरीके से आज़माइशें होती हैं, और इनमें जो साबित कदम रहता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इंतखाब करता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मुराद है कि जो अल्लाह ने पैगाम भेजा जो रसूल के ज़रिए, और रसूल ने वो पैगाम जब भेजा, बंदों तक पहुँचाया, तो उन बंदों ने उस पैगाम को कबूल किया और उसकी पैरवी की। तो ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की साइड लेना। तो वो जब ये इम्तिहान आता है, तो वो लोग जो सही इंतखाब करते हैं कि बजाय प्रेशर में आने के अपने घरवालों के, और वो रास्ते से भटक जाएँ और अल्लाह ताला की वहदानियत के दीन को छोड़ दें, तो वो लोग तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने तो बहुत ही अपने लिए बुरा सौदा किया, बड़ा बुरा इंतखाब किया अपने लिए। लेकिन वो जो सही इंतखाब करते हैं, चुनते हैं साइड को, उनकी खुशनसीबी के क्या कहने। उनके लिए तो वो तो फिर वो उन लोग में शामिल हो जाते हैं कि जो अल्लाह ताला की करीब तरीन जगह होगी। तो ये खुशखबरी अल्लाह सुब्हाना ताला दे रहे हैं कि अल्लाह की निगाह में इनका मर्तबा बहुत बुलंद है, और यही फ़ातेह हैं, इस दुनिया में सिर्फ़ नहीं, आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला जो है ये खुशखबरी उनको सुना रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर रहमत भी है, और अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी है,
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت خوبصورت جگہیں جو ہیں، وہ باغات جو ہیں وہ ان کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ یہ ہر دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا خالص پیور میسج پیغام جب بھی کوئی رسول لے کر آتا ہے، تو جو ارلی مومنین ہیں وہ اس آزمائش سے ضرور گزرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ارلی، بلکہ بعد میں بھی یہی وہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ پیغام پیور ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو سچے اور مخلص ہوتے ہیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی نظر آ جاتی ہے، وہ اسی راستے پر آ جاتے ہیں، اور جن کو نہیں آتی وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ایک سخت امتحان ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بہت مضبوطی ہے۔ وہ ذرا سا بھی دیر نہیں لگائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سائڈ لینے میں، اور جو ہے وہ بالکل پرواہ نہیں کریں گے کسی اور رشتہ داروں کی یا ان کی مخالفت کی۔ تو میں آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اگر اپنا اس پر کوئی اور بھی روشنی ڈالنا چاہیں تو فلور از اوپن۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Thank you. MashaAllah, sister. Thank you, God. Praise be to God. Thank you, God. Thank you, God. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ریفلیکٹ کیا ہے آیات کو، امپورٹنٹ آیات ہیں بہت سی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر سورہ، ہر کمانڈمنٹ اور ہر آیت حق ہے اور 100% امپورٹنٹ ہے۔ لیکن بڑی اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم چیز بتائی ہے کہ اب جیسا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب ڈکلیئر کرتے ہیں ایز گارڈینس آف حریمین اینڈ شریفین۔ انہوں نے 2 مسجدیں، مقدس مسجدیں بنا دی، ایک تو حرم اور اسی کے برابر میں اتنا ہی جیسے حرم کا اور پرافٹ کے مزار کا یا میں جو کے ساتھ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا انہوں نے ایک معیار رکھ دیا، یعنی کہ کوئی فرق ہی نہیں ہو۔ ایک بات یہ، دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو اس آیت میں آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واٹرنگ دا پلگرمس، یعنی کہ جو حج کے لیے آتے ہیں یا عمرہ کے لیے آتے ہیں، جو بھی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کا بندوبست کرنا، یعنی کہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ان کو کرنے پڑتے ہیں ہر سال حج پہ، اس کا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو زمینی طور پہ اجر دیتے ہیں، کہ ان کی اتنا زیادہ ریونیو وہ کماتے ہیں، ہر روز عمرہ ہوتا ہے، اور حج کے دنوں خاص کر بے انتہا زر مبادلہ اور اتنا زیادہ پیسہ اندر آتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس کی، لیکن اتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا، بیسیکلی میں اس کو وہ کر رہی ہوں سمرائز، کہ یہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں، ایک تو اللہ ہیئر آفٹر پہ بلیو کرنا یا روز قیامت پہ بلیو کرنا، یعنی وہی جو آپ نے جیسے بتایا کہ اگر بلیو کرنا وہی ہے، جب آپ ایکچولی بلیو کرتے ہیں تو اس کے مطابق رائچس زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ آپ نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ وہ ریپلیس نہیں کر سکتا یہ کام جو پرسنل گروتھ ہے ہماری، جو پرسنل رائچسنس ہے، جو کہ قرآن کے تمام باقی، یعنی کہ یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک پریولیج دی ہے نا، ایک طرح کی ایک جاب ان کو مل گئی ہے ورثے میں نا، تو اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کا وہ زمینی معاوضہ بھی کماتے ہیں، مگر وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رائچس کام ہی چھوڑ دیں اور کہیں واہ جی واہ ہم تو پریولیجڈ ہیں، ہم اتنا بڑا وہ انجام دیتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم
مثلاً کام کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ او ہو کتنا خوش نصیب ہے وہ یہاں پہ جھاڑو دیتا ہے، یہ کیا؟ یعنی کہ اس کا آپ کی رائچسنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہی نہ ہو، اگر آپ رائچس کام ہی نہ کریں، تو اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ پھر سبمیشن تو یا اسلام یہ انسان کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ ایبسولوٹلی اویئر ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ واحد جو ہے کریشن کے مالک ہے، اور ان کا ایبسولوٹلی 100% جو ہے کنٹرول ہے ہر چیز پہ، ہر ذرے پہ، اور صرف ایک ہی وجود ہے جس کی ہم عبادت کریں. تو اگر آپ وہ پلگرمس کی ٹیکنگ کیئر کر رہے ہیں اور آپ ساتھ بڑے کیئر لیس ہیں، اور یو آر ناٹ ایون پیئنگ اٹینشن ٹو رائچسنس یا رائچس کام یا اسٹرائیونگ ان دا کاز. آئی مین اسٹرائیونگ خالی جہاد نہیں ہوتا جو کہ بھائی کسی کے خلاف لڑنا جھگڑنا. اسٹرائیونگ ہے آپ کانسٹنٹلی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں. یعنی کہ جد و جہد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کانسٹنٹلی شیطان جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں الجھاتا ہے، انسانوں کو ڈائیورٹ کرتا ہے. تو وہ ایک اپوزنگ فورس ہے انسانوں کے لیے جس کے خلاف کانسٹنٹلی ہمیں پرسنلی جد و جہد کرنا ہے. خالی یہی سب سے بڑی وہ اسٹرائیونگ ہے، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے. باقی کسی کو اگر کوئی فائٹ کا موقع مل جائے یا کیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اگر ہم کانشیسلی اویئرنیس کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ، یعنی کہ چیریٹیز دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یا خرچ کر رہے ہیں اور چیزوں پہ پیغام کو سپریڈ کرنے میں، یا جو بھی ہے اپنا ٹائم ڈیووٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اس کے برابر نہیں ہے یقیناً. تو اگر وہ ایمانداری سے اپنا وہ ایک جاب کر رہے ہیں جو کہ لیکن شرک بھی ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں، وہ ایسے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی مسجد کے برابر دوسری مسجد کو بھی کھڑا کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 مقدس مسجدیں. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی حج پہ جاتا ہے 99% ٹریڈیشنل مسلمس وہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینہ جانا ہمارا فرض ہے، اور وہاں پہ ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، وہ زیادہ جو ہے نا ڈیووشن کے ساتھ بے چین ہوتے ہیں جانے کے لیے. تو یہ تو الٹا ان کے گلے پڑ رہا ہے. تو ہم زندگی مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم کس طرح شرک نہیں کریں. ہم ہر چیز میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے، ہم اس میں ملاوٹ لا چکے ہیں جو کہ شرک کے مترادف ہے. تھینک یو. بس اتنا کہنا. السلام علیکم. ماشاء اللہ یہ والے سے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مذہب کو ایک وہ بنا دیا ہے کہ خانہ کعبہ جیسے اگر آپ حدیث وغیرہ میں پڑھیں تو اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. کہ جیسے کسی نے اگر فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ لی ہے تو ایک اس طرح کہ اس نے 1,00,000 فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح پھر وہ آپ 5 دن کی نمازیں ہوگی تو وہ 5,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا. ہم نے نماز کو وہ سمجھ لیا کہ یہ اول تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں. اس کے سائڈ میں جو بھی وہ کریڈٹس وغیرہ کا سسٹم ہے وہ جو بھی ہے، لیکن مین مقصد ہمارا نماز کا اللہ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے کہ حمد و ثنا کرنا، ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اور اللہ سے ہدایت مانگنا، پھر اللہ کے حضور سجدے کرنا. یہ ساری کانٹیکٹ پہ کی جو مین جو ہے ہماری جو سول کے لیے کا جو مین فوڈ بنتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے، جو گروتھ ہوتی ہے سول کی. لیکن ہم نے اس کو ایک وہ جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا نا دھندا بنانے والی بات، کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو وہ کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح پیسے جوڑ کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے جتنی نمازیں پڑھ سکیں ہمارا ہو گیا، ہماری مغفرت ہوگی، ہم نے تو اتنی نمازوں کا کر لیا. اور جن کے پاس پیسے
بس وغیرہ ہوتا ہے، ان کو پیسوں کی پرابلم نہیں ہوتی، تو ان کا تو اکثر مجھے سننے میں آتا ہے ہاں جی وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، اور پھر اگلے مہینے کو عمرہ کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی، پھر آ کے پھر وہی اپنی جو ڈیلی لائف کی جو اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں وہ پھر ٹوٹتے ہیں، پھر وہ جا کے 2-3 مہینے بعد جا کے وہاں پہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھ کے توبہ کر کے آ کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بورن اگین نیو، دوبارہ سے پیدا ہو گئے. یہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ اگر آپ آنیسٹلی اس بات پہ غور کریں نا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے، ہم نے اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا بیسیکلی. آئی مین ٹو بی آنیسٹ ود یو اٹس ویری سیڈ ریالٹی. اگر آپ ریئلی بیٹھ کے سوچیں کہ وہ مذہب یہ مذہب تھا کیا جس میں وہ پروفٹ رات کو جاگتے تھے، روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، وہ پروفٹ خود اپنی مغفرت کی معافیاں مانگتے تھے، تہجد میں بیٹھتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے، ان کو اپنی فکر ہوتی تھی ہم نے اس مذہب کو لے کے کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں. یہ اللہ کے مذہب کی ٹو بی آنیسٹ ود یو جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے نا سراسر توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو ہم نے کیا بنا دیا. جا کے وہاں سجدے کرنے اور پھر جا کے پورا سال اپنی مرضی کی لائف گزارنی. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کتنے قانون ٹوٹتے ہیں قرآن کے ڈیلی لائف پہ، ایک کے بعد ایک کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور پھر ابھی میں نے سنا ہمارے جاننے والوں میں فیملی میں کئی لوگ جا کے ابھی بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، ابھی بھی پیسے جمع کرنے جو کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کر کے آئے، جنہوں نے کمیٹیاں ڈال کے بھئی ہمیں تو جانا ہے. I mean, ذرا کیا یہ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے نا تو آنیسٹ جا کے ذرا قرآن کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے اتنا آپ نے جو ٹائم اسپینڈ کیا ہے، پیسے جمع کیے ہیں اور اتنا سفر کیا ہے جہاز میں بیٹھ کے، جو سارا کچھ بھی کیا ہے نا، اس کو جو ایفرٹ ڈالیں تھوڑا سا ایفرٹ ڈال کے ذرا قرآن کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں اور ٹھنڈے دماغ سے اسٹڈی کریں، تو آپ کے دماغ میں جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اصل میں مذہب ہے کیا. اللہ تعالیٰ تو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں بات کو کہ جو ہم نے سے پہلے قرآن اسٹڈی کی تھی سورہ 2 کی آیت نمبر 177، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Righteous is not turning your faces toward east or the west. Righteous are those who believe in God and the last day, the angels, the scripture, the prophets, and they give money cheerfully and to the relatives, the orphans, the needy, the traveling alien, the beggars, and to free the slaves, and they observe the contact prayer salat, and they give obligatory charity zakat, and they keep their words whenever they make a promise, and they steadfastly persevere in the face of persecution, hardship, and war. These are the truthful, these are the righteous. یہ آپ 177 جا کے پڑھ کے دیکھیں رائچسنس ہے کیا. رائچس یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے سجدے کر کے. اب یہ جتنی بھی باتیں اس میں اس آیت میں لکھی ہیں ڈیلی بیسس پہ ٹوٹتی ہیں. لوگ کتنے پرومس کرتے ہیں اور اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوا، آپ نے 177 آیت کو توڑ دیا. آپ نے 177 آیت کو توڑ دیا، آپ رائچسنس کے دائرے سے نکل گئے بیسیکلی، اور پھر جا کے معافی مانگنا. یہ اسی لیے بہت غور و فکر کی بات ہے. دنیا میں ہمارا ٹائم انتہائی مختصر ہے، آئے دن سننے میں آتا ہے فلانا مر گیا فلانا مر گیا. ہمارا بھی ٹائم لکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اگلی سانس آتی ہے کہ نہیں. تو خدا را ان سنی سنائی باتوں پہ چلنے کے بجائے ذرا قرآن کھول کے اس پہ غور و فکر کریں گے اصل میں دین ہے کیا، اللہ کا مذہب ہے کیا. پریز گاڈ.